لكم في رسول الله أسوة حسنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلاۃ کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو سید الشہداء امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو سننے کی، سمجھنے کی اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اس دور میں امام حسین کا لنگر ہم بنا لیتے ہیں، ماتم کر لیتے ہیں، جھوٹے قصے کہانیاں گھڑ لیتے ہیں، لیکن جو آپ کی سیرت ہے وہ کسی کو یاد ہی نہیں. جو آپ کا عظیم کردار ہے، جس کردار کو میں اور آپ اپنائیں وہ ہماری توجہ ہی نہیں. کیا امام حسین سے بڑھ کر بھی دنیا میں کوئی سجادہ نشین تھا جس کی گدی مدینہ طیبہ عظیم خاندان کا فرد اور عظیم ترین شہر کا باسی اور عظیم ماں باپ کا ایک شہزادہ اور عظیم نانے کا ایک منجھا ہوا نواسا، کیا اس کی سیرت کوئی نہیں؟ آج جو ان کی سیرت ہے ہم بھلا بیٹھے. ان کا قرآن کے ساتھ تعلق کیا تھا، نماز کے ساتھ کیا تعلق تھا، ان میں شرم و حیا اخلاق کیسا تھا، سیرت کیوں ان کی کامل نہ ہو کہ جن کی پہلی گڑتی پہلا جو منہ میں غذا گئی ہے وہ رسالت معاف کا لعاب دہن اور جن کے ایک کان میں اذان رسالت معاف نے پڑھی اور دوسرے کان میں تکبیر خود حضور نے پڑھی اور جن کا نام مبارک خود حضور رحمت للعالمین نے خود رکھا ہے. اور کوئی چھوٹا چلنے کے بعد، شعور سنبھالنے کے بعد کوئی دن رات ایسی نہیں گزری کہ جو حضور کی خدمت میں نہ آپ حاضر ہوئے. تو حضور کی سیرت کا جو مظہر کامل ہے وہ امام حسین ہے، وہ امام حسن کی ذات گرامی ہے. سیرت یاد رکھیں، کئی علماء نے لکھا کہ سیرت میں یہ دونوں شہزادے کمال درجے کے حضور کے ساتھ مماثلت تھی. حسن کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، شرم و حیا کے اعتبار سے، جرأت و بہادری کے اعتبار سے، امانت و دیانت کے اعتبار سے، جود و عطا کے اعتبار سے، نرم لہجے میں بات کرنے کے اعتبار سے، ادب کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے، یہ سارے حوالے جتنے ہیں یہ ساری چیزیں انہوں نے حضور سے سیکھی تھی. اور پھر سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا
جو کائنات کی 4 مشہور خواتین میں ایک بڑا نام ہے، ان سے سیکھی، اور جو تمام اولیاء کے سردار مولا علی ہے اپنے ابا جی سے سیرت سیکھی۔ مولا علی کا فرمان ہے اپنے حسن پہ ناز نہ کرو، بیماری آئے گی تو ہو سکتا ہے چہرے کی رنگت ہی بدل جائے، حسن ہی ختم ہو جائے۔ تمہاری زندگی لوگ تمہیں یاد رکھیں گے حسن کی وجہ سے نہیں، لوگ تمہیں سیرت کی وجہ سے یاد رکھیں گے۔ تو اسلام میں سیرت کی اہمیت ہے سورت سے بڑھ کر۔ تو آئیے کچھ پہلو، کچھ گوشے میں عرض کرتا ہوں ذرا توجہ کے ساتھ۔ نعرے بڑے لگاتے ہیں اور ان کی سبیلیں بڑی لگاتے ہیں، لیکن ان کا کردار اپنانے کے لیے دور دور تک مولانا ممبر پہ بیٹھا ہے تو سیرت وہ بھی نہیں اپنا رہا۔ پیر صاحب جو بڑے سجادہ نشین ہیں بڑی گدی کے، سیرت وہ بھی اپنا رہی ہے۔ حکمران کو تو باقی ختم کر دو، جو آیا اس کا تو کردار ہی کوئی نہیں ہے، ان کا رویہ اچھا نہیں ہے، ان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ وہ تو جو بھی آتا ہے ظالمانہ انداز سے آتا ہے، انہیں کیا پتا کہ رعایا کا درد کیا ہے، رعایا کی تقاضے کیا ہے، رعایا کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ مشکلات پہ مشکلات، مشکلات پہ مشکلات۔ حضور تو 1400 سال پہلے فرما گئے یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو مشکلات نہ بنا۔ تو عزیزان گرامی توجہ کے ساتھ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ عالی مرتبت ہے۔ آنکھ کھولی تو امام الانبیاء کو دیکھا، پھر انہی کی سیرت کو اپنایا اور کمال درجے اپنایا۔ نماز سے، روزے سے، قرآن کی تلاوت سے شروع سے محبت تھی، بچپن سے محبت۔ بچپن کا نمازی دیکھنا چاہتا ہو تو میں آپ کو بتاتا ہوں امام حسین ہے۔ بچپن میں قرآن کا قاری دیکھنا چاہتے ہو تو وہ امام حسین ہے۔ بچپن میں صاحب اخلاق دیکھنا چاہتے ہو تو وہ امام حسین ہے۔ اور بچپن میں شرم و حیا کی مجسمہ تصویر دیکھنا چاہتے ہو تو وہ امام حسین کی ذات گرامی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تیرے میرے دل کا چین، کربلا کا شاہ حسین، حسینیت۔ یہ ان نعروں کا جواب محبت سے دیا کرو تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے دل میں ان کی محبت ہے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت حسینیت، علماء حق اہل سنت۔ عزیزان گرامی میں عرض کر رہا تھا کہ ساری سیرت حضور کی ان کے سامنے تھی، سارا کردار ان کے سامنے حضور کا تھا، سارا کردار ان کے سامنے مولا علی کا تھا، اور ساری پاکیزگی کی سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تھی۔ نہ اس گھرانے میں کبھی انہوں نے تسن و بناوٹ دیکھی، نہ کبھی جھوٹ دیکھا، نہ کبھی گالی گلوچ دیکھا، نہ کوئی بے حیائی کی بات سنی۔ یہ سراپا تمام اخلاق کے مجسمہ کا گھرانہ تھا جہاں امام حسین نے آنکھ کھولی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ۔ تو عزیزان گرامی ذرا غور فرمائے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ اعلیٰ ترین عظیم المرتبت ہستی ہے کہ جنہوں نے حضور سے سیرت سیکھی، سیرت دیکھی حضور کی۔ اب نماز سے تو ان کی کمال درجے محبت تھی، تلاوت سے کمال درجے محبت تھی۔ 25 حج امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کیے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنے سرمایہ دار ہیں جن پہ حج فرض ہے لیکن حج نہیں کر رہے ہیں۔ امام حسین نے 25 حج کیے، ذرا آپ غور کریں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر غریبوں کے ساتھ جو ان کا انداز تھا، کبھی آپ کو نہیں کہتے تھے کہ میں بڑا ہوں، غریب سے غریب آدمی بھی آ کے
یہاں مولانا صاحب پیر صاحب میں نے خود بڑے بڑے اسٹیجوں پہ بڑے بڑے پیروں کو دیکھا، ہاتھ نہیں ملاتے، وہ کہتے اس میں بڑا پن ہے۔ میں نے جو دین پڑھا ہے نا میرے جوانوں ذرا غور کرنا، مجھے ایک حدیث نظر نہیں آئی کہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا ہو اور حضور نے سلام نہ کیا ہو، جواب نہ دیا ہو اور ہاتھ آگے نہ بڑھایا۔ سبحان اللہ، اللہ آج جتنا پیر ہے وہ ہاتھ ملا کر بھی راضی نہیں ہے۔ اور یاد رکھو حسین بڑا سجادہ نشین تھا، بڑا شہزادہ تھا، بڑا پیر تھا۔ آج کتنے لوگ سفید ریش جن کی عمریں زیادہ وہ پیروں کے بچوں کے پاؤں دبا رہے ہیں، اور نوجوانوں کو شرم ہی نہیں آتی یہ بابا جی کی عمر کا ہے۔ اور پیر صاحب میں نے ایسے بھی دیکھے 70 برس کا بابا پاؤں دبا رہا ہے اور پیر وہ فرعون بن کے بیٹھا ہوا ہے، دیکھتا بھی نہیں مرید کو۔ ٹھیک ہے نا، غریب مرید کو بات کرنا، قریب آنے دینا، یہ تو بات ہی نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں غریب سے غریب بندہ بھی اپنے دل کھول کے بات کر لیتا تھا، اور امام حسین اپنے نانا جان کی طرح اس کی بات سنتے تھے۔ ٹھیک ہے، اللہ کرے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کبھی بھی آنے والا کوئی بندہ کسی حاجت کے لیے آیا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے خالی نہیں لوٹایا، کبھی خالی۔ بڑے بڑے واقعات ہیں، اور ان کے اخلاق کے کریمانہ کو ذرا دیکھیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں دعوت تھی، خادم کھانا لا رہا تھا، اتفاق سے برتن سالن گرم تھا، آپ پہ گر گیا، تھوڑا سا آپ نے غصے سے دیکھا، وہ بھی تو امام حسین کے گھر کا خادم تھا اور گھر کا تعلق تو قرآن سے تھا۔ اللہ سبحان اللہ، تو یہ کیسے ممکن ہے امام حسین کا خادم ہو، غلام ہو، اور اسے قرآن نہ آتا ہو؟ اس نے فوراً پڑھا والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ ایمان والوں کی پہچان یہ ہے وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جب غلام نے یہ آیت پڑھی امام حسین کا چہرہ کھل اٹھا، اور میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، اور تیری زندگی کا خرچہ بھی میرے ذمہ ہے، اور آج کے بعد تو کسی کا غلام نہیں ہے۔ یہ مت کہنا کہ میں حسین کا غلام ہوں، نہیں، آج کے بعد تو میری طرح آزاد ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تیرے میرے دل کا چین، تیرے میرے دل کا چین۔ پھر دیکھیں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ، حضرت زید وہی صحابی ہے پورے قرآن میں صراحتاً ابو بکر، عمر، عثمان، علی نہیں آیا، صرف ایک نام ہے پورے قرآن میں، پورے قرآن میں ایک نام حضرت زید۔ حضرت فلما قضا زید، یہ آیت کے لفظ میں نے جملے پڑھے ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ اسامہ بیمار ہو گئے، اب تیمارداری کے لیے چلے گئے۔ آج ہم غریبوں کی تیمارداری نہیں کرتے، چودھری وڈیرا ہو، امیر ہو، رشتہ دار امیر دور بھی ہے نا تو تیمارداری ہو رہی ہے، چودھری دور بھی امیر ہے اور میرا پڑوسی غریب ہے، وہ بہن بھائی ہے یا محلے دار ہے مجھے کوئی پتہ نہیں۔ میں تو ایک جملہ ادھر بھی میں نے کہا، یہاں بھی کہہ رہا ہوں، وہ چودھری تگڑے بندے دے کتا بیمار ہو جاوے ہم اس کی خبر گیری کرتے ہیں، اور غریب میرا بہن بھائی ہے مجھے پتہ ہی کوئی نہیں، میرے پر ٹائم ہی کوئی نہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا فضائل یہاں بیان کیے ہیں، کمال کے بیان کیے ہیں، اتنا اجر بیان کیا ہے تیمارداری کا۔ میرے جوانوں، میرے بوڑھے بھی سنیں، اللہ ان بوڑھے کے بڑھاپے میں برکت عطا فرمائے، لیکن جوان ذرا غور کرے، یہ شوخ مزاج ہوتے ہیں، یہ اپنی میں رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ کتنے نوجوان ایک دو ماہ میں دیکھیں بالکل ینگ نوجوان قسم لوگ تیزی سے موت کی جانب چلے گئے، بڑے خوبصورت تیزی سے۔ حضور نے کیا فرمایا؟
اگر کوئی بندہ صبح کسی مسلمان عزیز ہو، کوئی مسلمان ہو، اس کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو شام تک 70,000 ملائکہ اس جانے والے مسلمان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور اگر شام کو جاتا ہے تو صبح تک پوری رات 70,000 ملائکہ بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بھی حضور نے فرمایا گھر نکلنے سے لے کر واپس آنے تک راستہ کوئی ہے، گلی کوئی ہے، محلہ کوئی ہے، حضور فرماتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے وہ جنت کے باغ میں ٹہل رہا ہو۔ اللہ جنت کے باغات میں ٹہل رہا ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسامہ بن زید کے پاس تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تیمارداری کی، اور ان کی زبان سے یہ جملے نکل رہے تھے، واہ غما، ہائے غم، ہائے غم، ہائے غم۔ حضرت امام حسین نے پوچھا بھائی اسامہ بات کیا ہے، کون سا ایسا غم ہے؟ کہا موت قریب کھڑی ہے، میں مقروض ہوں، ایسا نہ ہو کہ مجھے اس حالت میں موت آ جائے، اس حالت میں مجھے موت آ جائے۔ تو جب یہ کہا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ چھوڑو، جتنا تمہارا قرضہ ہے یہ حسین کے ذمہ ہے۔ آج کسی غریب بہن بھائی عزیز رشتہ دار مقروض ہے تو ہم اس کو چھوڑ جاتے ہیں، یہ تو کنگال ہو گیا ہے۔ اور امام حسین کی سیرت یہ ہے، سبحان اللہ، میرے جوانوں غور سے سنو، امام حسین کی سیرت یہ ہے، کہا آپ کا جتنا قرضہ میرے ذمہ ہے، تو آپ نے جو قرضہ ادا کیا اس دور میں 60,000 درہم تھا، 60,000 درہم قرضہ تھا جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اسامہ بن زید کا ادا کر دیا۔ کبھی ہمیں بھی خیال آتا ہے، اور اس دور میں یاد رکھنا میری والدین سے گزارش ہے، اللہ جو مقروض ہے جن کے والدین، اللہ کرے کہ وہ زندگی میں ادا کر جائے، اپنی اولادوں کو مقروض نہ بناؤ، اپنی اولادوں کو۔ یہ ہر تقریر میں میرے کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی اہم ہوتی ہے۔ مجھے دوست کہتے ہیں کہ سالہ سال تقریریں سنتے ہیں، دوسرے علماء کرام سنیں، چوتھے پانچویں جمعے کی تقریر آئی ہوتی ہے، آپ ہم سالہ سنتے ہیں نئی باتیں۔ اللہ اکبر۔ تو میں اگر محنت کرتا ہوں اس کے فضل سے، آپ بھی ذرا غور کیا کریں، آپ بھی ذرا توجہ کیا کریں، اپنی اولادوں کو مقروض کر کے نہ جائے۔ جوانوں اپنے والدین کے لیے مشکلات پیدا نہ کرو، میری سب سے گزارش ہے، اپنے والدین کے لیے مشکلات پیدا نہ کرو کہ آپ کی وجہ سے آپ کا والد مقروض ہو جائے اور مقروض ہونے کی حالت میں دنیا سے چلا جائے، نہیں۔ اور پھر ہمارے غلط طور طریقے یاد رکھیں، اسلامی تعلیمات سنیں۔ اسلامی تعلیمات کیا ہے؟ اسلامی تعلیمات یہ ہے جس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں، مرنے کے بعد میری اولاد ہے یا آپ کی اولاد ہے، باپ فوت ہو گیا تو اولاد ہے، بیٹا فوت ہو گیا تو ماں باپ ہے، یہ کوئی بھی ابھی وارث نہیں ہے۔ پہلے نمبر پہ اسلام کہتا ہے کفن دفن کا انتظام مرنے والے کی جائیداد سے ہم لڑ رہے ہوتے ہیں، یہ بیوی فوت ہوئی ہے سسرال والے کفن دیں گے، یہ سب دو نمبری ہے، اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ والد فوت ہوئے، یہ جی ادھر لوگ کفن دیں گے، نہیں، اپنی جائیداد سے۔ اور اس کے بعد یاد رکھنا، ابھی نہ اولاد وارث ہے، باپ فوت ہو گیا، اگر بیٹا فوت ہو گیا تو ماں باپ وارث نہیں ہے، سب سے پہلے نمبر ہے قرض ادا کرو۔
ہم کل شریف پہ دیگے بنا رہے ہیں، لوگوں کو کھلا رہے ہیں، ابا مکرور مر گیا ہمیں خبر ہی کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھنا قرض ادا کرنا فرض ہے، یہ دیگے بنانی کوئی فرض نہیں ہے، یہ دیگے بنانی کوئی واجب نہیں ہے، یہ دیگے بنانی کوئی سنت نہیں ہے۔ اگر مال بچے تو مستحب ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ یہ پورے خاندان کو ختم کے لیے جمع کرنا کوئی فرض نہیں ہے، یہ پورے دوستوں کو دعوت دینا کوئی فرض نہیں ہے۔ آج سنے دین کو، میں اکثر کہتا ہوں، اور یہ بھی نہیں ہے میں نے کبھی ادھر، مجھے لوگ کہتے ہیں، میں نے کبھی آج تک، مجھے 20 سال ہو گئے، 21واں سال ہے، کبھی میں نے دلچسپی نہیں لی جی آج ختم ہے، صاف ظاہر ہے نہیں۔ مجھے کسی نے کہا تو 20 سال میں گیا ہوں، ورنہ کبھی میں خود نہیں گیا، میرا مزاج ہی نہیں ہے۔ محلے میں کچھ کہیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ اب یاد رکھنا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مولانا صاحب کو بلائیں، آپ خود سورہ فاتحہ سے ہی یاد کریں، سورہ اخلاص سے ہی یاد کریں۔ آپ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کو کھانا بنا کے ماں باپ کے لیے دعا آپ بھی سیکھیں، آپ بھی دعا سیکھیں میرے بھائیوں۔ ہو سکتا ہے آپ کا پیر اس دل سے دعا نہ کرے، آپ کے مولانا اس دل سے دعا نہ کرے، ابا آپ کا ہے نا جتنا صدمہ آپ کو، مجھے تو نہیں ہے نا، یہ آپ کے پیر کو تو نہیں ہے نا۔ مجھے لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب آپ بہت ساری باتیں کھلم کھلا کر جاتے ہیں، سارے مولوی، مجھے لوگوں کئی لوگوں نے کہا سارے علماء ایسا کرے تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے یسروا ولا تعسروا، تم آسانی پیدا کرو۔ ہم قرآن شریف سے لے کر چہلم تک کتنا مشکلات پیدا کرتے ہیں، قرض لے کے لوگ ختم دلاتے ہیں، یہ سب غلط ہے، یہ سب غلط ہے، سب غلط ہے۔ کوئی کھلانا فرض نہیں ہے، کوئی لازمی نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ دین سیکھو۔ اگر آپ ایصال ثواب کی نیت سے اپنے بیوی بچوں کو کھانا بنا کے، اللہ اس کے ثواب میرے ابا کو عطا فرما، اللہ میرے ماں باپ کی بخشے فرما۔ آپ گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کی چار دیواری ہے، کمرہ آپ کا ہے، بیوی بچے آپ کے ہیں، اللہ اس کے ساتھ آپ کے ماں باپ کو دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، آقا ہمارے، نبی ہمارے، علماء حق اہل سنت۔ تو 60,000 قرضہ ادا کر دیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ، ایک اور بات واقعہ سن لیں توجہ کے ساتھ سن لیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے پھوپھی جان کے بیٹے ہیں، اتنا قریبی رشتہ، اور جو 10 لوگوں کے نام حضور نے لیے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، ان میں آپ کا نام بھی ہے۔ لوگ ان کے پاس امانتیں رکھتے تھے، وہ کہتے بھی امانت نہ رکھو، اس میں خیانت ہو جائے گی، پکڑ ہوگی، آپ مجھے قرضہ دے دیں، میں خرچ بھی کروں گا، جب آئیں کہیں گے دے دوں گا۔ لوگ بڑے امانت دار تھے، حضور نے تو ان کو فرما دیا نہیں جنتی ہے، تو پوری کوشش کرتے، اب ہر ایک سے کہہ دیتے بھائی میں خرچ کرنے کی اجازت ہے، اللہ کے نام پہ خرچ کرتے رہتے، گھر میں خرچ کرتے رہتے، دوستوں کا آنا جانا خرچ کرتے رہتے، مقروض ہو گئے، اور تقریباً اس وقت 22 لاکھ درہم کے مقروض ہو گئے۔ کتنا؟ 22 لاکھ درہم کے۔ اچھا ایک جنگ میں گئے، اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمایا عبداللہ مجھے لگتا ہے کہ آج میں شہید ہو جاؤں گا۔ مومن کو پہلے پتہ چل جاتا ہے، مومن کو پہلے پتہ چل جاتا ہے، اللہ کے فضل سے کئی واقعات میرے سامنے ہیں، چلو ادھر نہیں جاتے۔ تو وہ شہید ہو گئے، اسی جنگ میں شہید ہو گئے، اور بیٹے سے کہا بیٹا
جب قرض ادا کرنا ہو تو میری جائیداد تقسیم نہیں کرنی، پہلے قرضہ. یہ صحابی ہے، وہ بھائی صحابی ہے اور حضور کے فرمان سے جنتی ہے، اور قرض کی یہ فکر ہے. آج ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، اکثریت تو پرواہ ہی نہیں ہوتی. باپ فوت ہو گیا، دیگیں بھی بڑھ رہی ہیں، کبھی کوئی ختم، کبھی کوئی ختم، کبھی کوئی ختم. اسلام نہیں کہتا اس کا. کاش کہ آپ میری بات سمجھ آئے. میں شروع میں آیا نا تو 2 ٹائم 4 ٹائم چندہ ہوتا تھا 11ویں شریف کا، تو میں نے روک دیا. کئی محلے دار او مفتی صاحب لگتا ہے سنی کوئی نہیں ہے، دیوبندی وہابی ہے. میں ممبر تک کہ میں کہ یار نقصان میرا ہو جائے، ڈبہ مٹھائی کا میرا چلا گیا ہے، 100 روپے مجھے ملتے تھے، ٹھیک ہے نا 27 سال پہلے، نقصان میرا ہوا، تکلیف آپ کو کیوں ہے؟ کئی مولوی مجھ سے ناراض ہوئے، مفتی صاحب آپ کیا کرتے ہیں، آپ یہ باتیں کر جاتے ہیں. میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، آپ یہ کیسی باتیں کر جاتے ہیں، آپ ختم کے مخالف ہیں. نہیں بھائی، جو دین میں نے پڑھا ہے نا میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ تک پہنچاؤں. اللہ کے ساتھ چلو. تو کہا بیٹا جب قرض ادا کرنا ہو تو مولا سے ضرور عرض کرنا. کہا کون سا؟ عربی میں مولا کہا جاتا تھا مالک کو بھی اور غلام کو بھی. کہا نہیں، جو عرش کا مولا ہے اللہ ہے، اس کے سامنے عرض کرنی ہے، اس کے سامنے عرض کرنی ہے. چلو شہید ہو گئے. اب قرض بہت زیادہ تھا، چچا بھی حاضر ہوئے، لیکن کہا تھوڑی سی رقم ہے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں جب بھی اپنی جائیداد بیچتا تو اللہ کے سامنے عرض کرتا یا مولا زبیر اقضِ عنی دینا، اے زبیر کے، اے میرے ابا جی کے مولا، میرے ابا جی قرضہ ادا کر دے. کہا پورے مدینہ منورہ میں میری پراپرٹی مہنگی بکنے لگی اور کئی کروڑ میں جا کے بکی، کئی کروڑ میں. تو میں نے سب کا قرضہ ادا کر دیا. تو میرے بھائیوں قرضے کی فکر ضرور کرے، قرضے کی فکر ضرور کرے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہی سیدنا امام عالی مقام نے حضرت اسامہ بن زید صحابی رسول کا قرض ادا کر دیا. آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں کسی غریب کا قرضہ ادا کر لیں، دیگ نہ بنائیں، یہ دیگیں چھوڑ دیں اور محلے داروں سے گزارش ہے ختم جہاں ہوتا ہے آپ سیدھے اپنے گھروں میں چلے جایا کریں. آپ مجھے بھی تو دیکھتے ہیں، یہ صرف جو مہمان ہیں اصل ان کے لیے کھانا ہوتا ہے. اگر ہم صحیح چل پڑے جہاں ہماری 4-5 دیگیں بنتی ہیں ایک دیگ بھی نہیں بنے گی. مہمان کتنے ہوتے ہیں؟ تو سیدنا امام حسین پھر آگے حالات حاضرہ. اس وقت گالی گلوچ کا دور ہے. امام حسین نے پوری زندگی کسی کو گالیاں نہیں دی. اگر گالیاں دیتے امام حسین تو کربلا کے میدان میں چھوٹے بڑے بھائی بیٹے بھتیجے بھانجے دوست شہید ہو گئے. امام حسین کی زبان پہ ایک گالی نہیں آئی. آج گالی دینے والا ایک وہ کمینہ قسم کا آدمی، میں یہی کہوں گا، اور گھٹیا مزاج لوگ، اس کو ہیرو بنا دیا گیا. حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ گالی دیتا ہے اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے. ہم کتنا گھٹیا مزاج لوگ ہیں بھئی. یہ بارشیں، یہ سیلاب، یہ آفات ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے. ساری دنیا کوشش کرے بارش کو روک لے گی، زلزلہ آ جائے دنیا روک لے گی، سیلاب آ جائے روک لے گی. بھئی یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے. یہ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں، اپنے کردار ٹھیک کریں. نہیں، ٹکر لگے ہوئے ہیں جناب، گالی گلوچ عام ہو چکا ہے، بے حیائی فحاشی عام ہو چکی ہے.
ہماری راتیں 1-2 بجے تک موبائل دیکھتے ہیں، صبح 99% لوگ نماز سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور میرے جوانوں، اگر آپ کی اسی رات موت آ گئی، آپ کہاں جائیں گے؟ آپ کی تو رات گزرے بے حیائی میں، آپ کی تو رات گزر رہی ہے فحاشی میں۔ آپ کی رات کیسے گزر رہی ہے؟ آپ ذرا غور کریں ذرا۔ جس اہل بیت کے ساتھ ہمارا تعلق ہے 2 نمبر کا، 1 نمبر کا نہیں، ان کی تو بچپن سے جب نماز شروع کی، یہ اتنا طویل سفر مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ اور مکہ مکرمہ سے کربلا معلیٰ تک کسی نے نہیں لکھا امام حسین کی نماز قضا ہو گئی ہو جہنم جواب کے ساتھ، یا نماز کی پرواہی کوئی نہیں۔ وہ ہماری دیگوں کے سبیلوں کے محتاج نہیں ہے، یہ ذہن سے نکال دو، جو درجے مراتب مقام اللہ نے انہیں دیا ہے، زبان نبوت سے دیا ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ تیری میری دیگوں کے محتاج ہے۔ سیرت اپناتے کوئی نہیں ہے۔ امام حسین نے زندگی پر جھوٹ نہیں بولا، ہم پورا دن رات جھوٹ بول رہے ہیں، ہمیں حسین سے محبت ہے۔ گالی گلوچ تو میں کہہ رہا ہوں، لڑائی میں ہم گالی دیتے نہیں دیتے، سب میری بات کے ایسا ہے کہ نہیں؟ امام حسین جن کے اولاد سے لے کر دوست احباب تک 70-71، آپ کے ساتھ 72 اتنا شہید ہو گئے، امام حسین کی زبان پہ گالی نہیں آئی، لعنت نہیں آئی۔ آپ ذرا کہو، اور پھر یہ گالی دینا کمینے لوگوں کا کام ہے۔ پیر بھی دے رہا ہے، کئی پیر ایسے کمینے ہوتے ہیں، بڑی بڑی ماں بہن مریدوں کو گالی، امیروں کو نہیں دیتے، غریبوں کو دیتے ہیں، یہ بھی بتا دو۔ جو پیسے دے والے انہوں گالی نہیں دے رہی، ماں بہن کی گالی انہوں دینی ہے جو غریب ہو لے گا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، دکھ بھری کہانی ہے۔ اچھا اب ذرا تھوڑا سا اب دیکھیں اسلام میں گالی کرو، چلو 1-2 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں میں۔ اکرمہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو حضور نے روک دیا، فرمایا اتنے لوگوں کو قتل کر دو، نام بھی لیے۔ اکرمہ کی بیوی مسلمان ہو گئی تھی، ابو جہل کی بہو، اس نے کی حضور میرے میاں اکرمہ کو جو ابو جہل کا بیٹا اسے پناہ دے دو۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ گئی لے کے آئی۔ تو اس کے آنے سے پہلے حضور نے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ اکرمہ آئے تو اکرمہ جو اس کا باپ ابو جہل ہے اسے گالی نہ دینا۔ ابو جہل کو آپ ذرا غور کریں، ہم صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں، ہم جس کو جی چاہتے گالیاں دیتے۔ یاد رکھنا حضور نے فرمایا وہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے، آپ توبہ کریں، گالی سے توبہ کریں، گالی سے توبہ کریں۔ گالی دینا کمینے لوگوں کا کام ہوتا ہے اور ہم گھٹیا مزاج ہیرو بنا دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو امام حسین کردار اپنانے کی توفیق